پاک امریکہ تعلقات ایسے نہیں کہ ایک دوسرے پر پابندی لگائی جائے۔ پاکستانی کمپنیوں پہ لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری ناانصافی پر مبنی ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے واضح کر دیا، کہا پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امریکہ کی بیان کی گئی وجوہات میں حقیقت نہیں ہے۔ بھارتی اقدامات نے خطے کو خطرے سے دوچار کیا۔ بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پہ بیٹھ گئے۔ پہلی بیٹھک میں بات چیت جاری رکھنے پہ اتفاق۔ حکومتی کمیٹی نے اپوزیشن ارکان سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگ لیا۔ اگلا دور 2 جنوری کو ہوگا۔ اسپیکر ریاض صادق نے کہا حکومت اور اپوزیشن کا مل بیٹھنا جمہوریت کو مضبوط بنائے گا۔ رانا ثناء اللہ بولے کہ ملک مذاکرات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا بات چیت ملکی مفاد میں کی جاتی ہے۔ خالد مقبول صدیقی بولے جمہوریت میں مکالمے کے سوا کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کے مذاکراتی ٹیم میں سے اسد کیسر کی شرکت، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، حامد خان، سلمان اکرم افتتاحی بیٹھک میں شریک نہیں ہوئے۔ اسد کیسر نے عدم شرکت کی وجہ مصروفیت بتا دی۔ بیرسٹر گوہر بولے کہ اسپیکر کو مصروفیات کی وجہ سے میٹنگ منگل کو رکھنے کی درخواست کی تھی۔ اسد کیسر کا بانی کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ۔ عمر ایوب بولے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ عارف الوی مذاکرات سے مثبت نتیجہ نکلنے کے لیے پرامید ہیں۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں مدارس بل پہ بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے صدر کو مدارس بل کا آرڈیننس جاری کرنے کا کہا گیا۔ صدر کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی مذاکرات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت۔ صدر نے پیپلز پارٹی قیادت کو اعتماد میں لینے کا وقت مانگ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اداروں کی رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے کی سفارشات کی منظوری ہوگی۔ 5 وزارتوں کا حجم کم ہوگا۔ چودھری شجاعت کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ خیریت دریافت کی۔ مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے کردار کو سراہا۔ کہا آپ نے سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا، آئندہ بھی بھرپور ساتھ دیں گے۔ تیز انٹرنیٹ تک رسائی بنیادی حق قرار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پارلیمنٹ میں ڈیجیٹل رائٹس بل لانے کا اعلان۔ جام شروع یونیورسٹی میں خطاب، کہا ماضی کی طرح بھی سینسرشپ کی کوشش ہو رہی ہے۔ بابو سیاستدانوں کو ڈیجیٹل بل آف رائٹس کا استعمال نہیں آتا۔ گالی، بدتمیزی، گریبان پکڑنا ہماری تہذیب نہیں ہے۔ مخالفین کے اپنے بچے بیرون ملک ہیں اور وہ یہاں قوم کے بچوں کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نام لیے بغیر پی ٹی آئی قیادت پر وار۔ اسلام آباد میں ہونے والے اسکالرشپ پروگرام کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا اب مخالفین گالی دیں یا نعرہ لگائیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حکومت انتقام میں مخالفین کا خاتمہ کر رہی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ معلوم نہیں کیوں مؤخر کیا گیا۔ فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے؟ شیخ وقاص اکرم کی میڈیا سے گفتگو، کہا سزاؤں کے خلاف ہم تمام لیگل آپشن استعمال کریں گے۔ معیشت کو سہارا دینے کے بجائے اسے تباہ کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں سنائیں گے۔ دنیا بھر میں سزائیں ملکی قوانین کے مطابق ہوتی ہیں۔ لیگی رہنما طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ جو لوگ 9 مئی واقعات میں ملوث تھے گناہگار نہیں ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा का जिला कुर्रम आफतज़दा करार। कुर्रम और खैबर में रिलीफ एमरजेंसी के नफाज की मंजूरी। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास। कुर्रम की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत के इक़दाम पर ब्रीफिंग। इजलास में पारा चन्नार रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का फैसला। वफाक से कुर्रम में FC की तैनाती की दरख्वास्त। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मसले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सिंध में पानी नहीं तो नहरें कैसे बनेंगी? पानी के मंसूबे पर आइन के मुताबिक अमल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गढ़ी खुदाबख्श में मीडिया गुफ्तगू। कहा हर चीज़ डायलॉग से ख़त्म हो सकती है। PTI ने एक आदमी के लिए सारी चीज़ें दांव पे लगाईं। कच्चे में अमन व अमान की सूरत हाल माजी से बेहतर है। साल 2025 में 40 सरकारी छुट्टियां होंगी। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 जुलाई को बैंकों की छुट्टी होगी। 5 फरवरी को यौम कश्मीर, 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पे आम तातील होगी। 1 मई को यौम मजदूर, 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाएगा। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा की 3 छुट्टियां होंगी। 9-10 मुहर्रम, ईद मिलादुन्नबी और यौम कायद आज़म पर भी आम तातील होगी। लाहौर की प्राइम लोकेशन अलकबीर डाउनटाउन में डाउनटाउन टावर का इफ्तिताह। नए साल की खुसूसी रियायती डील। रिहायशी अपार्टमेंट्स की बुकिंग 20% डिस्काउंट के साथ जारी। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग अलकबीर डेवलपर्स चौधरी आफ्ताब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा शहरियों को सरमायाकारी के बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बलूचिस्तान में तालाब, सड़कों पर पानी जम गया। गजर में शदीद सर्दी से आबशार और झीलें जम गई। ऐबदाबाद के सयाहती मुकाम नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, कालाबाग में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बर्फबारी से मरी रोड बंद, सयाहों की गाड़ियाँ फंस गईं। रेस्क्यू एहलकार गाड़ियाँ निकालने में मसरूफ। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान कराची में तेज़ हवाओं के साथ सर्द की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी।